اب اس کے ہتھیار ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کے پاس ایک ہی رہ گیا ہے بس استعمال کرنے کو، اور یہ بڑا عظیم ہیلا ہے، بڑی عظیم تدبیر ہے۔ یہ تدبیر سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ لوگ میرے بھائیوں برا نہیں ماننا، میں آپ کی حمایت میں بھی بعد میں مثال دوں گا۔ یہاں نہیں ہوتا، ملتان میں ہوتا ہے۔ میاں بیوی ہیں، شوہر جو ہے وہ بیوی کی قدر نہیں کر رہا، اس سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے، اس کی ہر چیز کا مذاق اڑاتا ہے، اسے برا بھلا کہتا ہے۔ وہ سمجھتی ہے شاید کیونکہ میں بدصورت ہو گئی ہوں اس لیے، تو وہ کوشش کرتی ہے کہ میں ذرا اپنا حلیہ بھی ٹھیک کر لوں، شاید کچھ بدل جائے گا، تو وہ پھر میک اپ کرتی ہے، اچھے کپڑے کرتی ہے، بال ٹھیک سے کرتی ہے، ان کا فیوریٹ ڈنر بناتی ہے، کینڈل لائٹ لگاتی ہے، بچوں کو جلدی سلا دیتی ہے، وہ آفس سے تھکے ہوئے آتے ہیں، وہ اپنی اینک بھی اتار دیتی ہے بیوی۔ پھر دروازہ کھلتی ہے، شوہر اندر آتا ہے، شوہر دیکھ کے کہتا اینک اتارنے سے اچھی لگنے لگو گی؟ تو وہ آگے سے کہتی نہیں، اینک اتارنے سے آپ اچھے لگتے ہیں۔ تو جو بیوی ہے وہ اپنی سہیلی سے بات کر رہی ہے، تو میری بات کو اگنور کرتے ہیں، مجھے ہر وقت انسلٹ کرتے رہتے ہیں، میری کسی چیز کی قدر نہیں کرتے، اور یہ سالوں سے چل رہا ہے، مجھ سے نہیں رہا جا رہا، مجھ سے نہیں رہا۔ وہ سہیلی سے بات کر رہی ہے، سہیلی کہہ رہی ہے آپ اس کو کنفرنٹ کریں، آپ بات کریں، اور کہتی آج میں بات کر کے رہوں گی۔ تو اب وہ دروازہ کھولا تو شوہر جو ان کا ہے وہ آئس کریم لے کے کھڑا ہوا ہے، وہ جنگ کے لیے تیار، وہ آئس کریم لے کے، یہ دیکھو میں کیا لے کے آیا ہوں، یاد ہے یہ والی آئس کریم؟ وہ بھی کہتی ہے جی یاد ہے، اور پھر بیٹھ کے، وہ پہلی دفعہ پارک میں بیٹھ کے کھائی تھی نا، ہاں جی چلو وہاں چل کے کھاتے ہیں، چلیں۔ اور پھر بعد میں سہیلی سے بات کی، سہیلی کہتی ہے کیا ہوا، کنفرنٹ کیا؟ نہیں اصل میں ان پہ نا کام پہ بہت پریشر ہوتا ہے، تو اس لیے وہ کبھی وہ غصہ کر جاتے ہیں، لیکن وہ بہت پیار کرتے ہیں، اصل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، پتہ ہے وہ آئس کریم بھی لے کے آئے تھے آج، پتہ ہے اب وہ والی۔ اب وہ بیوی کے دماغ میں آتا ہے کہ یہ تو بدل گئے ہیں، یہ تو پرانے والے ہو گئے ہیں جیسے ہوتے تھے وہ، تو وہ بڑی خوشی سوتی ہے رات کو۔ صبح اٹھتی ہے تو شوہر کہتا ہے میں آج دیر سے واپس آؤں گا، کال مت کرنا۔ تو وہ حیران پریشان، یہ ہوا کیا، رات کو تو میری زندگی بدل گئی تھی، یہ دوبارہ واپس کیوں آ گیا اس طرف؟ ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہے نا، اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے صبر کا ایک میٹر ہے، زیادتی کر رہا ہے آپ کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے آپ کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، پھٹنے والا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے یہ پھٹ گیا نا تو مسئلہ ہو جائے گا، اب آئس کریم کا ٹائم آ چکا ہے۔ اب آئس کریم لا کے کیا کرتا ہے، وہ ٹیمپریچر نیچے آ جاتا ہے، اب اس کی دوبارہ مائلیج بڑھ گئی، اب دوبارہ کرنے جو اصل تھی اس پہ واپس آ جاتا ہے، دوبارہ ابیوز کر سکتا ہے، دوبارہ بدتمیزی کر سکتا ہے، دوبارہ اگنور کر سکتا ہے، پھر ایک موقع آئے گا اس کا وہ پھٹنے والی بات ہو جائے گی، کیا ہوگا، دوبارہ ایک اور آئس کریم آ جائے گی، پھر نیچے چلا جائے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ آفیسز میں ہوتا ہے، یہ گھروں میں ہوتا ہے، یہ شوہر کرتے ہیں، بیوی کرتی ہے، مائیں کرتی ہیں، باپ کرتے ہیں، بچے کرتے ہیں، بہن کرتے ہیں، بھائی کرتے ہیں، یہ رشتوں میں ہوتا ہے۔ فرعون کو سمجھ آ گیا اگر میں نے ابھی آئس کریم نہیں دی تو یہ ان سب کا میٹر پھٹ جائے گا، کیونکہ پہلے بھی وہ کس قسم کا باس تھا، وہ ایسا باس تھا جو اپنے کام کرنے والوں کو انکریج کرتا، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرتا، اچھے اسلوب سے بات کرتا، پیار سے محبت سے بات کرتا۔ وہ فرعون ہے یار، اس نے کیسے بات کرنی ہے؟ وہ کہتا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ پورا مصر کا ملک میرا نہیں ہے، یہ سارے دریا میرے پیروں کے تلے نہیں چلتے، میں اور میں۔ اس نے کبھی کسی کو اکنالج کرنا نہیں۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام عقلی بات بھی کر رہے ہیں تو ویسے بھی ان کو، پوری قوم کو یہ تو نہیں تھا کہ فرعون سے محبت ہے، اصل میں فرعون سے ڈر تھا۔ تو جب یہ موقع مل رہا ہے بغاوت کا تو وہ تو کریں گے، تو اب اگر آئس کریم پیش نہیں کی تو معاملہ ختم۔ تو آ کے اپنے جرنیلوں کو، پنکھے والے کو ہٹا کے جرنیلوں کو، قال للملأ حولہ، جو اس کے جرنیل تھے، جو اس کے منسٹرز تھے، ان کو اپنے ارد گرد بلا کے، وہاں سام چل رہا ہے، ارد گرد بلا کے کہتا ہے ان ھذا لساحر علیم، یہ بہت ہی زبردست قسم کا بڑا علم والا یہ جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون، یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری اپنی زمین سے نکال دے،
تو تم بتاؤ میں کیا کروں. یہ تم کا لفظ جو اس نے استعمال کیا ہے نا, اس نے زندگی میں کبھی استعمال نہیں کیا. ہمیشہ کیا لفظ استعمال کرتا ہے؟ میں اور میں. جب اس کی حکومت گرنے والی ہے نا, تو میں تو تمہارے لیے کر رہا ہوں, اپنے لیے تھوڑی ہے. تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے گا, اور مجھے تمہاری بات کی بڑی ویلیو ہے. تم بتاؤ میں کیا کروں, تم مجھے مشورہ دو. اور جس نے ساری زندگی جس کی قدر ہی نہیں کی گئی, جس کو جانوروں سے بھی کم رکھا گیا ہے, اس سے کوئی آ کے ایک دفعہ اس کو قدر کر دے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں میں بتاتا ہوں سر, میرے پاس ایک آئیڈیا ہے. جگہ جگہ سے نا اور جادوگر ہیں, وہ ہم سارے لے کے آتے ہیں. وہ اس نے یہ تدبیر اس لیے نہیں دی کیونکہ اس کو بڑی خواہش تھی کہ فرعون کی حکومت رہے. اس کی زندگی میں پہلی دفعہ اس کو ایکنالج کر لیا, تو اس کو ایک دم سے اس کو میں بھی کوئی چیز ہوں, میری رائے کی بھی کوئی حیثیت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اب مشورہ کیا کریں فیصلوں میں. ان پہ تو وحی آ رہی ہے, ان کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو فیصلہ انہوں نے کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ مشورہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. لیکن ان کو بھی کیونکہ دلوں کو اکٹھا رکھنا ہے نا, تو دلوں کو اکٹھا رکھنے کے لیے آپ سنسیئرلی لوگوں کی رائے لیا کریں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, پھر آخر میں آپ فیصلہ کیا کریں. لیکن ہمارے گھروں میں, ہماری سوسائٹی میں, ہمارے خاندانوں میں جب ایک ڈکٹیٹرشپ بن جاتی ہے نا, کیوں نہیں کرنا یہ, میں نے کہا اس لیے نہیں کرنا, یہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا, میں نے کہہ دیا اس لیے نہیں ہوگا. آپ سمجھا دیں, یہی سمجھنے کی ضرورت ہے تمہیں کہ میں نے کہا ہے, میں اور میں. اور جب بغاوت کے آثار نظر آنے شروع ہو جائیں, بیٹا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں, میں تمہاری خیریت کے لیے کہہ رہا ہوں, تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں, تم تو بہت میرے عزیز ہو, تمہیں پتہ ہے نا میں نے زیادہ زندگی گزاری ہے, مجھے پتہ ہوتا ہے, میں تمہاری خیر کے لیے ہی کہہ رہا ہوں. اچھا وہ اس پہ آئس کریم کا اثر ہو گیا, وہ ٹھنڈا ہو گیا, پھر بعد میں اس نے حق کی بات کی, پھر میں پھر وہ آگے تک پہنچی تو دوبارہ بیٹا ادھر آؤ, تم تو میرے بیٹے ہو, یو نو آئی لو یو رائٹ, یو نو آئی لو یو. تو یہ جو آخری تدبیر ہے نا, یہ بڑا کام کرتی ہے. اور اس سے لوگ غلامی میں کئی سال گزار دیتے ہیں, گھروں کے اندر, حکومتوں کے اندر, بزنسز کے اندر, سوسائٹی کے اندر لوگ غلامی میں گزار دیتے ہیں. کیونکہ جب ٹائم آتا ہے کہ نہیں اب یہ نہیں ہونے دیں گے, پھر وہ آ کے کہتے ہیں پتہ ہے مجھے آپ کا کتنا خیال ہے, مجھے پتہ ہے میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں, کتنی محبت کرتی ہوں. تو پھر انسان پہ دوبارہ اثر ہو جاتا ہے, نہیں یہ واقعی محبت کرتے ہیں. کچھ خرابیاں ہیں لیکن ٹھیک ہے. کچھ لیڈیز میرے پاس آئیں, کہتی میرے شوہر مجھے مارتے تو ہیں لیکن اچھا بھی کرتے ہیں, عید پہ نا وہ اچھے تحفے بھی دیتے ہیں, تو پوری طرح تو برے نہیں ہیں نا, ایسا بھی نہیں ہے. تو میں کنفیوز ہوں, میں کیا کروں. میں نے کہا آپ بھی کنفیوز ہیں, پوری فرعون کی قوم بھی کنفیوز تھی. یہ کوئی چھوٹا ہیلا نہیں ہے, یہ جو یہ تدبیر فرعون کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے نا, اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. تو اللہ نے اس کے ذریعے ہمیں سکھایا ہے کہ جب آپ حق کی بات کرو گے نا, تو آپ کو کس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا, کیسے آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلا جا سکتا ہے, اور کیسے آپ نے اس کا سامنا کرنا ہے. میرا بنیادی مقصد پاکستان میں آ کر تھوڑے سے دروس قرآن یونیورسٹیز میں کرنے کا یہ تھا کہ میرا اپنا ایک اسمپشن ہے, میرا اپنا جائزہ, وہ پہلے اپنے بارے میں ہے پھر آپ کے بارے میں ہے. میرے بارے میں یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے. قرآن میں جو بات ہو رہی ہے, جس سے ہمارے دلوں کو, ہماری روحوں کو, ہماری عقلوں کو جو آزادی ملتی ہے, جو تسکین ملتی ہے, اس کی روشنی سے جو زندگی میں جن مشکلوں کا ہم سامنا کر رہے ہیں, ان کا سامنا کرنے کی جو ہدایت ملتی ہے, ہم نے سمجھ لیا کہ وہ باتیں تفسیروں میں لکھی جا چکی ہیں. وہ جو پڑھنے والے ہیں وہ پڑھ لیں, باقی بس نماز پڑھو, روزہ رکھو, یہ کافی ہے تمہارے لیے. تو جو قرآن کا جو اصل تحفہ ہے نا, قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور, کہ تمہارے لیے ایک بہت زبردست نصیحت تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے, اور وہ ایسی چیز ہے جو تمہارے دلوں میں جو تکلیفیں ہو رہی ہیں نا, اس کی شفا ہے, وہ شفا ہے. ہم نے اس بات کو سمجھا نہیں, جانا نہیں کہ اس قرآن میں بات کیا ہو رہی ہے, اور وہ میری زندگی میں کیا چیز لا سکتی ہے, کیسے میری زندگی میں کانفیڈنس لا سکتی ہے, کیسے میری زندگی میں خوبصورتی لا سکتی ہے, میرے رشتوں کو بہتر کر سکتی ہے, میری زندگی میں جو چیلنجز ہیں اس کو سامنا کرنے کی پوری مجھے ہدایت دے سکتی ہے. کیونکہ ہم نے اس چیز کو, میں نے بھی, آپ نے بھی انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے. میری امید یہ ہے کہ اس ٹورز کے ذریعے اور آپ لوگوں سے ملنے کے ذریعے میں اس چیز کو دوبارہ آپ کے اندر اجاگر کروں,
اور ہماری قوم ایسی ہو، ہمارا ملک ایسا ہو کہ دنیا جہاں کے سارے مسلمان دیکھیں قرآن کے ماننے والے یہ لوگ ہیں، قرآن سے محبت کرنے والے یہ لوگ ہیں، دیکھو انہوں نے قرآن کے ساتھ کیا کیا ہے، اس کی تلاوت تو ہو رہی ہے الحمدللہ۔ اور یہاں پہ لوگ شکایت بہت کرتے ہیں، دیکھیں بچے قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، دیکھیں یہ ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا، شکایت شکایت شکایت۔ شکایت میں بھی، ہر شکایت میں بھی ایک موقع ہوتا ہے۔ اگر ہمارے ہاں ہزاروں لاکھوں بچے قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ ایک بری بات نہیں، یہ ایک اچھی بات ہے، بس اس میں ایک مزید اچھائی کی، اضافے کی ضرورت ہے۔ اب اگر ان کو قرآن کا سمجھنا بھی تھوڑا سا ہم اس کو فراہم کر دیں، کمپلین کرنے کے بجائے یہ سمجھتے ہیں نہیں، سمجھتے ہیں نہیں، تو اگر آپ ایک انسٹیٹیوشن کو بھی لے لیں، ایک گاؤں کو بھی لے لیں، 100 بچوں کو بھی لے لیں اور ان کے لیے کوئی ایک پلان بنا دیں کہ 1 سال کے اندر اندر ان کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سمجھ آنا شروع ہو جائے، ان کو بقرہ تھوڑی بہت سمجھ آنی شروع ہو جائے، ان کو قرآن کے جو بنیادی دروس ہیں جو ایک نوجوان کو چاہیے، وہ پورا قرآن بھی ایک سال میں سمجھنا ہے، کچھ چیزیں سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں، تو آپ دیکھو گے کہ اس کی شخصیت میں، اس کی زندگی میں، اس کے آنے والے رشتوں میں، اس کی آنے والی جاب میں، سب میں ایسی تبدیلی آئے گی کہ اس سے تو انشاءاللہ ہمارا پورا ملک بدل جائے گا، پورا ملک بدل سکتا ہے۔ اب یہ ذمہ داری ہم سب کی اکٹھے کی ہے، ہم نے قرآن کی طرف ایک رجوع کرنا ہے اور دل سے رجوع کرنا ہے۔ میرے ایک استاد کہا کرتے ہیں قراءۃ قلب، قرآن کو عقل سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، دل سے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ہماری قوم کو اب اس چیز کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو، کہ ہم قرآن کو اب دل سے بھی پڑھیں، عقل سے پڑھنے کے بعد ہم اس کو دل سے بھی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت ڈالے اور قرآن کی ہدایت کو ہمارے گھروں میں، ہمارے اپنے اندر، ہمارے گھروں میں، ہماری سوسائٹیز میں، ہمارے بازاروں میں، ہماری حکومتوں میں، سب میں لے کر آئے۔ بارک اللہ لی و لکم۔